السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کی ان مبارک راتوں میں کثرت سے عبادت کرنے، کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتے ہوئے ایک اہم موضوع کی طرف آپ کا توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسلام ایک دین رحمت ہے۔ اس کے پیروں کو اللہ رب العزت نے ان گنت نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ اگر ہم نیکی اور برائی کے اصول پر ہم نظر ڈالتے ہیں جنہیں اسلام نے بیان کیا ہے تو بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ جب آدمی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کامل مکمل نیکی لکھی جاتی ہے صرف ارادہ کرنے پر۔ جب وہ کسی نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھ کر نیکی کر لیتا ہے تو اللہ نے ایسا قانون بنایا ہے کہ پہلے سے اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر وہ نیکیاں جن میں اخلاص پایا جائے، جن میں اللہ کی محبت پائی جائے اور حالات اور ماحول کے اعتبار سے اس نیکی کے اندر اللہ رب العزت اتنی برکت کر دیتا ہے کہ نیکی جہاں 10 تھی اسے اللہ رب العزت چاہے تو 700 تک بڑھا دیتا ہے، اور کبھی کبھار 700 سے بھی زیادہ اونچے درجے اور اونچے مرتبے اللہ رب العزت دے دیتا ہے۔ تو نیکیاں اسلام کا اصول ہے کہ آدمی ایک نیکی کرے اور 10 نیکی لے کر جائے۔ یہ عام دنوں کے لیے اصول ہے، لیکن سبحان اللہ کہ جب آدمی رمضان کی راتوں میں نیکیاں کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے جو پہلے سے 10 ہے اسے آپ 70 سے ضرب دے لیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی بڑا ایک عدد آپ کو نکل آئے گا۔ تو رمضان کی ان راتوں میں آدمی جب بھی نیکیاں کرتا ہے اللہ رب العزت انہیں دگنا چگنا نہیں بلکہ 700 سے بھی زیادہ مرتبہ، 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ رب العزت بدلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہیں ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ ہے جس میں سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں اور ہر بالیوں میں پھر اس میں 100 دانے نکل آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بہت ہی واسع ہے، بہت ہی کشادہ ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اس آیت کے روح سے جو بات ہم کو معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کے راہ میں جو لوگ انفاق کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العزت 10 سے لے کر 700 سے زیادہ گناہ بلکہ وہ الی اضعاف کثیرہ اس سے بھی زیادہ دگنا چگنا اللہ رب العزت اجر دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ صدقہ خیرات، اللہ کے راہ میں انفاق اگر رمضان کے ان ایام میں ہو، رمضان کی ان مبارک راتوں میں ہو تو کیا کہنے، اللہ اکبر۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے اللہ کے راہ میں انفاق کرنے کی توفیق بخشے، نیکیاں دگنا چگنا 10 گنا، 700 گنا، 1000 گنا یہ تو عام دنوں میں ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ ان تمام چیزوں کو 70 سے ملٹیپلائی کر لیجئے، 70 سے ضرب دے لیجئے تو آپ کو جو رزلٹ نکل آئے گا وہ اللہ رب العزت آپ کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں دینے کے لیے تیار ہے۔ سلف الصالحین کا عمل اس تعلق سے بڑا ہی عجیب و غریب رہا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ دیکھیے عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک کے بدلے 10 کے اس کانسیپٹ کو، اس مفہوم کو کس بہتر انداز سے سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، قحط سالی عام ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، مویشی جانور مر رہے ہیں، لوگ بھوک و پیاس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو ہوا یہ کہ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے اے ابوبکر آپ دیکھ رہے ہیں
کہ کیا ماحول ہو گیا ہے کہ ہم بھوک و پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ انتظام کیجئے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے کہ اللہ کے قانون کو کوئی اپنے طور سے بدل نہیں سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ جب چاہے بارش برسائے اور جب چاہے قحط سالی عام کر دے، جب چاہے لہلہاتی کھیتیں زمین سے نکال دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے رزق اپنے پاس رکھا ہے، جب چاہے جیسے چاہے نازل کریں۔ تو آپ لوگ لہٰذا صبر کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس مصیبت کو جلد از جلد ٹال دیں۔ لیکن لوگ چند دنوں کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی تجارت میں اتنی برکت دی کہ کل ان کے یہاں 100 اونٹنیاں آئی ہیں اور ہر اونٹنی پر ڈھیر سارا کھانے پینے کا سامان لدا دیا گیا ہے، ڈھیر سارا جو ہر اونٹنی میں بھرا ہوا مدینے کو یہ اونٹنیاں آ کر پہنچ گئی ہیں۔ 100 اونٹنیاں، تصور کریں کہ کتنا زیادہ ساز و سامان ہوا ہوگا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت دی اور ان کا لقب بھی غنی اس وجہ سے پڑھا کہ ڈھیر سارا مال ان کے پاس ہوا کرتا تھا، کافی مالدار تھے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ گئے اور جا کر کہا کہ اے عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اور سبحان اللہ، جو لوگ جا کر عثمان رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرنے لگے یہ تاجر لوگ تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو مال آیا ہے اسے خریدیں اور جا کر بازار میں بیچیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پورے تاجر پہنچ جاتے ہیں اور ڈھیر سارا مال عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا۔ تو لوگ گئے، دستک دیا اور عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آ کر اس مال کو خرید لیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا اور کھول کر کہا کہ چلو بھائی جاؤ، جا کر سامان جو بھی لینا چاہتے ہو لے لو۔ تو جب تاجر داخل ہوئے سب اس جو کی بوریوں کو اٹھانے لگے، کسی نے ایک اٹھایا تو کسی نے 2 اٹھایا، سب نے سامان چننا شروع کیا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ تم اس کی جو قیمت ہے بازار میں اس سے زیادہ کتنا دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اب بازار میں مال نہیں ہے، تو مال ہے تو صرف یہ مال ہے تو عام قیمت اس کی نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ زیادہ تو دینا پڑے گا۔ تو تاجروں نے کہا کہ 10 کے بدلے ہم 12 دینے کے لیے تیار ہیں، کسی نے کہا کہ 10 کے بدلے ہم 14 دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی 10 روپے ہیں تو میں 12 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، 10 روپے ہیں تو میں 14 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس ہے کوئی آدمی زیادہ دینے کے لیے؟ اعلان کرتے رہے، لوگوں نے 1 روپیہ بڑھایا، 2 روپیہ، 1 درہم بڑھایا، 2 درہم بڑھایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اعلان کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ اے عثمان، مدینے میں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا تاجر ہے ہی نہیں جو تمہیں اس سے زیادہ قیمت دے سکے، ہم جو قیمت آپ کو دے رہے ہیں اس سے زیادہ کوئی قیمت دینے والا نہیں ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ہنس کر کہا کہ سب سے زیادہ قیمت دینے والا میرا اللہ ہے، جس نے پہلے سے کہہ دیا کہ 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 10، آپ 1 روپیہ دیجئے 10 لے کر جائیے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی یہ قانون بنا رکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو تم کیا زیادہ دو گے؟ اللہ نے مجھے اس سے 10 گنا زیادہ کا وعدہ کر لیا ہے، تو آپ سارا مال اللہ کے راہ میں لے جاؤ، مجھے کوئی 54 58 نہیں چاہیے، سب لے جاؤ، لے جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو، میں اللہ سے اجر کا متلاشی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ سب تاجر تعجب میں پڑ گئے، کہا کہ لوگ اب کمانے کی سوچتے ہیں، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے کمانے کی سوچی، لیکن اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں۔ عزیز دوستو، سلف الصالحین سے ہمیں یہی مثال ملتی ہے۔ کسی عالم کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے پاس 10 انڈے تھے، تو فقیر آ پہنچا اور اس نے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ تو عالم صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ 10 انڈے اللہ کی راہ میں دے دو۔ بیوی اٹھی 10 انڈے لے کر گئی، تو اس نے راستے میں سوچا کہ ایک کم از کم رکھ لوں، بعد میں ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس عورت نے 9 انڈے دے دیے اور اس فقیر کو بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی دوسرے نے دستک دی اور دروازہ جب اس عالم صاحب نے کھولا تو اس آدمی نے 90 دینار کی وہ پوٹلی تھما دی۔ تو عالم صاحب نے اس پوٹلی کو لیا اور بیوی سے آ کر کہنے لگے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ 10 انڈے دینا اور تم نے صرف 9 انڈے دیے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ کیسے آپ کو معلوم ہو گیا؟ تو کہا کہ لو 90 دینار اللہ نے دے دیے، یعنی 1 کے بدلے 10، اگر تم نے 9 دیا ہے تو 90 آئے ہیں، اگر تم 10 دیتی تو 100 آتے۔
تو بیوی تعجب میں پڑی رہی، اور سبحان اللہ یہی اصول ہے، آپ اللہ کے راہ میں ایک دیجئے، اللہ بدلے میں 10 دینے کے لیے شروع سے تیار ہے، اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں آپ کثرت سے انفاق کریں اور اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔